سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا، جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا، دوستو سارا جہان اس پہ فدا ہو جائے گا، دوستو سارا جہان اس پر فدا ہو جائے گا، اور میرے آقا کی شفاعت کا کرشمہ دیکھ کر، میرے آقا کی شفاعت کا کرشمہ دیکھ کر ہر زباں پہ حشر میں صلی علی ہو جائے گا، ہر زباں پہ حشر میں صلی علی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں شاعر فرماتے گئے کہ جب خدا نے ان کا سایہ بھی نہیں پیدا کیا، جب خدا نے ان کا سایہ بھی نہیں پیدا کیا تو کس طرح آقا کا ثانی دوسرا ہو جائے گا، تو کس طرح آقا کا ثانی دوسرا ہو جائے گا۔ اور بڑے مزے کا شعر آ رہا ہے، اس سے پہلے بول دے پیار سے سبحان اللہ۔ ہم سب نے پیار سے نعرہ لگا دیں، غوث کا دامن، پیار سے بولو غوث کا دامن۔ یہ ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ کیوں کہتے ہیں کہ غوث پاک سے اپنا رشتہ قائم کیوں رکھتے گے؟ تو ذرا دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ اس لیے تھاما گے ہم نے دامن غوث الورا، اس لیے ہم نے تھاما گے دامن غوث الورا کہ ان کے صدقے میں نبی سے رابطہ ہو جائے گا، کہ ان کے صدقے میں نبی سے رابطہ ہو جائے گا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کربلا میں حضرت شبیر کا اعلان تھا، کربلا میں حضرت شبیر کا اعلان تھا، یہ نبی کا دین ہے کیسے فنا ہو جائے گا، یہ نبی کا دین ہے کیسے فنا ہو جائے گا۔ اور بڑا پیارا شعر آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ تو اگر سنی ہے تو نجدی کو اپنا مت سمجھ، پیار سے بولے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو اگر سنی ہے
تو نجدی کو اپنا مت سمجھ، جو نبی کا نہ ہو پایا وہ تیرا کیا ہو جائے گا، جو نبی کا ہو نہ پایا وہ تیرا کیا ہو جائے گا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اہل سنت سے وہابیت جہاں ٹکرائے گی، اہل سنت سے وہابیت جہاں ٹکرائے گی تو محافظ مسلک احمد رضا ہو جائے گا۔ اہل سنت سے وہابیت جہاں ٹکرائے گی تو محافظ مسلک احمد رضا ہو جائے گا۔ اور آخر میں شاعر دیکھو، یہ بڑا پیارا شعر ہے، توجہ والا، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو شاعر کہتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت اٹھا سکتی نہیں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اٹھا سکتی نہیں، مسلک احمد رضا سے جو جدا ہو جائے گا، مسلک احمد رضا سے جو جدا ہو جائے گا، جو اعلیٰ حضرت کی مسلک سے، مسلک اعلیٰ حضرت جو اہل سنت والجماعت یہی ہے، اگر کوئی اس مسلک سے جدا ہو جائے گا تو پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا آگے بننے کی کوشش کرے لیکن دنیا اسے اٹھائے گی، وہ کبھی اٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت اٹھا سکتی نہیں، مسلک احمد رضا سے جو جدا ہو جائے گا، مسلک احمد رضا سے جو جدا ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل کئی روز سے تقریریں ہو رہی ہے، لیکن میں نے جو گزشتہ سال جو بیانات کیے تھے، میں نے تقریباً کوئی بیان جو واقعات تھے وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض نہیں کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ دن تک میں آپ کو ایسے ہی اصلاحی طور پر بیان آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم کو کربلا والوں کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے۔ واقعات اور کسی کو پتہ ہے، یا کسی کو بھی کھڑا کر کے میں کہہ دوں کہ حضرت عباس علم بردار کی شہادت کا واقعہ سنا دے گا کہ نہیں سنائے گا؟ بولو پیار سے، سنا دے گا نا؟ کہوں علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، یہ وہ سارے واقعات وہ ہیں جو شاعروں نے منقبت میں لکھ دیے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو یہ واقعات پڑھے جاتے ہیں، واقعات سب کو یاد رہتے ہیں، لیکن ذرا کربلا والوں کی سیرت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم صرف وہ نہیں جو واقعات پڑھ کے سبحان اللہ بولتے گے، ہم وہ گے جو واقعات بھی سنتے گے اور کربلا والوں کی سیرت بھی سنتے گے، کربلا والوں کی سیرت بھی سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس سے؟ من الخوف، کبھی ڈر سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے آزمائیں گے، والانفس، جانوں کی کمی سے آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ یہاں ثمرات سے مراد وہ جو ہے جام پھل، سفرجن، چیکو، ڈاڑم وغیرہ نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ والثمرات، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، مطلب یہاں اولاد کی موت مراد ہے، اولاد کی موت مراد ہے کہ اولاد چھوٹی ہوگی، تھوڑی جوان ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ کون اپنی اولاد کی موت پر صبر کرتا ہے۔ تو اولاد کو پھل کہا گیا، کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ پھل کہا گیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چھوٹا بچہ انتقال کرتا ہے، جب کوئی بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے، فرشتے کیا تو نے کسی بچے کی روح قبض کی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا کسی بچے کی روح قبض کی؟ تو وہ کیا فرشتہ عرض کرتا ہے ہاں اللہ میں نے فرشتے کی روح قبض کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تو نے کسی ماں باپ کے پھل کو لے لیا،
کسی ماں باپ کے پھل کو لے لیا. یہ حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے سے, کیا تو نے کسی ماں باپ کے پھل کو لے لیا؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ہاں اللہ, میں نے فلاں ماں باپ کے پھل کو لے لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بتا کہ جس کے پاس یہ پھل تو نے لیا گیا, تو جب یہ پھل لیا تو وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ گلا شکوا کر رہے تھے, مجھ سے ناراض ہو رہے تھے, پریشان ہو رہے تھے, کیا ہو رہے تھے؟ کیا میری نافرمانی کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا نہیں, وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے, تیری حمد بیان کر رہے تھے, تیرا شکر ادا کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا مال ہے, اللہ نے لے لیا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے, فرشتوں پھر گواہ رہنا کہ اس کے نام کا جنت میں ایک محل بنا دو, جنت میں ایک مکان بنا دو, اسے جنتی بنا دو, جو کہ پھل کی جدائی پر بھی صبر کرتا گے, آزمائش پر بھی صبر کرتا گے, اور میری حمد بیان کرتا گے. تو قرآن کہتا ہے کہ والثمرات, پھلوں کی کمی سے بھی کیا ہے؟ آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بچپن میں اپنی اولاد کو کبھی موت دے دے گا, کبھی چڑھتی جوانی میں ان کا انتقال ہو جائے گا. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ آزمائش فرماتا ہے نا, تو جو یہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو آزمائش میں کیا ہو جاتا ہے؟ بولو پیار سے, کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو. اللہ فرماتے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کیسے خوشخبری دینی ہے؟ کہ ان اللہ مع الصابرین, ایسے جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری دے دو کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوا کرتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے اگر یہ آیت کی تفسیر اگر آپ کو دیکھنی ہے نا, سمجھنا ہے, تو کربلا والوں کی سیرت پڑھے, کربلا والوں کی سیرت پڑھے, کربلا والوں کے واقعات پڑھے. انہیں خواب سے بھی آزمایا گیا, انہیں بھوک سے بھی آزمایا گیا, جانوں سے بھی آزمایا گیا, پانی سے بھی آزمایا گیا, پھلوں کی کمی یعنی اولاد کی موت سے بھی آزمایا گیا. لیکن اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے, احادیث پڑھے, تاریخ پڑھے کہ اللہ اکبر, کیا امام حسین نے, کربلا والوں نے, اہل بیت نے کبھی گلا شکوا کیا کبھی؟ علی اصغر شہید ہوئے, کیا امام حسین نے کہا کہ اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے, میں تجھ سے ناراض ہوں, یہ کہا کبھی؟ نہیں کہا. علی اکبر شہید ہوئے, حضرت قاسم شہید ہوئے, عباس علمبردار شہید ہوئے, لیکن جب بھی کسی کی شہادت ہوتی, جب بھی کسی کی شہادت ہوتی, تو امام حسین پڑھتے انا للہ و انا الیہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے کہ اللہ یہ تیرا مال تھا, تو نے لے لیا, یا اللہ یہ تیری امانت تھی, تو نے لے لی. تو اللہ اکبر, اتنے مصیبتوں پر بھی جب امام حسین نے صبر کیا تو پھل یہ ملا کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ ہے, کربلا والوں کے ساتھ ہے, قاسم کے ساتھ, عباس علمبردار, علی اصغر کے ساتھ, حضرت زینب کے ساتھ, یعنی اہل بیت کے ساتھ اللہ کے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں, جس کے ساتھ اللہ کو, اس کا نام و نشان کبھی مٹ سکتا ہے؟ بولو کبھی مٹ سکتا ہے؟ نہیں مٹ سکتا. اسی وجہ سے آج صدیاں گزر گئی, لیکن گلی گلی میں حسین کا نعرہ لگتا ہے, اس لیے کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے. اتنی صدیاں بیت گئی, گلی گلی حسن کا نعرہ لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ امام حسن کے ساتھ اللہ کے, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے. تو جو بندہ صبر کرتا ہے نا, اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ اللہ کو, اس کا نام و نشان کبھی مٹ سکتا نہیں ہے. یزید کے ساتھ, اسی طرح شمر لعین کے ساتھ, ابن زیاد کے ساتھ, ان لوگوں نے نہ صبر کیا, ان لوگوں نے تو ظلم کیے گئے. اسی وجہ سے یہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہو گئے تھے. ان کا نام و نشان بھی باقی رہا نہیں رہا, اور حسین کا نام و نشان باقی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو گئے صبر کرنے والے تھے, اور یہ پیغام دے کر گئے امت مسلمہ کو کہ جب بھی مصیبت آئے نا, تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ, یہ پڑھنا ہے. امام حسین نے کربلا میں بہت مرتبہ یہ پڑھا, کئی بار یہ پڑھا گیا, ہر شہادت پر آپ نے یہ پڑھا گیا, اور ہمیں پیغام دے گا کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے, یہ پڑھتے رہنا, مصیبت تم پر آسان ہو جائے گی. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں مجبور تھے. بولو مجبور تھے؟ مجبور نہیں تھے. اور کوئی یوں کہے کہ بھائی 3 دن تک اگر مجبور نہیں تھے تو 3 دن بھوکے اور پیاسے کیوں رہ گئے؟
اگر مجبور نہیں تھے تو پھر کربلا کے اندر یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے؟ کچھ بھی کر دیتے، ٹھوکر مار دیتے پانی نکل آتا ہے نا، انگلی رکھ دیتے وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑتا، تو بھوکے اور پیاسے رہنا کا کیا مطلب؟ اگر امام حسین جو ہے کربلا میں مجبور نہیں تھے تو پھر علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر کیوں گئے کہ اس بچے کو پانی پلا دوں؟ اگر امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے تو اللہ اکبر کیوں امام حسین نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے، ہمیں تو خط دے کر بلایا گیا، خطوط لکھ کر بلایا گیا ہے؟ یہ سب تو جو ہے مجبور ہونے کی علامت ہے، ورنہ امام حسین نے کیوں بار بار تقریر کی؟ کیوں بار بار تقریر کی؟ یہ کوئی سوالات کر سکتا ہے نا، لیکن میں نے قرآن کی آیت شروع میں اسی لیے پڑھ دی کہ امام حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے، یہ ان کا صبر تھا۔ کیا تھا؟ یہ ان کا کیا تھا؟ صبر تھا، ورنہ ایک یزید تو کیا لاکھوں یزید پر خالی علی اصغر کی ہنسی بھاری ہو جاتی۔ امام حسین تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ گئے، وہ تو طاقتوروں سے بڑے طاقتور گئے، ان کا مقابلہ تھا ایک یزید تو کیا کروڑ یزید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، کروڑ یزید امام حسین کے پاؤں کے نیچے آنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے گے، وہ حسین سے کب مقابلہ کر سکتے تھے؟ لیکن یہ کربلا میں جو امام حسین 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے، امام حسین جو کہ 3 دن یہ مصیبتیں جو برداشت کرتے رہے، یہ ان کا کیا تھا؟ صبر تھا۔ کیا تھا ان کا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا تھا، صبر کرنا تھا، اس لیے یہ برداشت کرتے رہے، ورنہ اللہ اکبر حسین ابن علی کی بات تو کیا کرنا ہے نا، امام حسین کی بات تو کیا کرنا، جن کے متعلق روایتوں کے اندر آتا ہے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرے نبی کا نواسہ اتنا پیارا کہ مجھے حسین کی زیارت کرا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی گئے، وہ حضرت موسیٰ کہتے کہ اللہ تیرے نبی کا نواسہ بڑا پیارا گئے، مجھے اس کی زیارت کرا دے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے ہجوم میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو امام حسین کی زیارت کرائی۔ یہ وہ حسین ہے کہ جن کی زیارت کے مشتاق وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے، اور آپ کو بتا گئے حضرت موسیٰ وہ گئے جو پتھر پر لاٹھی مار دیتے ہیں تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ حضرت موسیٰ جن کے دیدار کے مشتاق ہے وہ ذات امام حسین کی گئے، تو وہ کربلا میں مجبور تھے بھائی؟ کربلا میں مجبور نہیں تھے، وہ تو اللہ بھائی ایک صبر تھا، رب کی رضا پہ راضی رہنا تھا، اس لیے آپ ان مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، اس لیے آپ ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے، ورنہ حسین ابن علی کو پیاس کا محتاج بتانا، یاد رکھنا آج تک فرات دریائے فرات رو رہا ہے کہ مجھے حسین کے لب چھونے کو نہیں ملے، آج تک رو رہا ہے کہ ہمیں حسین کے لب چھونے کو نہیں ملے۔ امام حسین جو ہے پانی کے لیے نہیں ترسے تھے، پانی لب حسین کے لیے ترسا تھا۔ پانی کس کے لیے ترسا تھا؟ لب حسین کے لیے ترسا تھا۔ دریائے فرات اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، مولا ایک موقع دے دے کہ میں جو ہے امام حسین کے پاؤں کو چوم لو، عباس علمبردار کے پاؤں کو چوم لو، قاسم کے پاؤں کو چوم لو۔ یہ تو دریائے فرات دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ بھائی یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار تھا، آپ کا پاور تھا، آپ نے کہہ دیا نہیں وہیں ٹھہر جا، ان یزیدیوں کو جتنا پینا گے پی لینے دے تاکہ پتہ چل جائے کہ نبی کا خاندان تو وہ خاندان ہے، خود تو پیاسا رہتا ہے لیکن دشمنوں کو بھی پانی پلا دیا کرتا ہے، یہ وہ خاندان ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کوئی امام حسین کو کربلا میں مجبور نہ سمجھے، یہ ان کا کیا تھا؟ صبر تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ اور اللہ اکبر، قربان جائیے امام حسین کو پانی کا محتاج بتانے والے، ذرا کبھی سیرت بھی پڑھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ذرا توجہ کرنا۔ امام حسین جب مدینہ منورہ سے آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جن کا نام تھا عبداللہ بن متی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے تھے؟ کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، وہاں سے آگے کا بھی سفر ہے۔ تو کہا کہ وہاں مت جائیے، پوری بات چیت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن متی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا کنواں ہے، کنویں میں پانی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے،
میں نے بہت ساری تدبیریں کر لی لیکن کنویں سے پانی باہر ہی نہیں نکال پاتا ہوں۔ ذرا توجہ کرنا، وہ جو امام حسین کو کہتے ہیں کہ یہ پیاس کے لیے مجبور ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کو کہنا کہ تیری بات تیرے منہ میں رکھ۔ ہم حسین ابن علی کی وہ شان سننے والے گے کہ ہم امام حسین کو محتاج نہیں، وہ تو مختار کل کے نواسے گے، وہ ایسے مختار کل کے نواسے گے، اس نبی کے نواسے گے جو نبی اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ تو اس مختار کل کے نواسے جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آ جاتا ہے۔ وہ تو اس نبی کے نواسے اشارہ کر دے تو نہ بولنے والا درخت بھی اپنے جڑیں اکھاڑ کے حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ تو اس نبی کے نواسے گے، اس نبی کے نواسے جو اشارہ کر دے تو حوض کوثر زمین پر آ جائے، جن کی شان قرآن نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بیان کی گئے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ یہ اس نبی کے نواسے، انہیں محتاط تصور مت کرنا۔ عبداللہ بن موتی کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری کوششیں کر لی، پانی باہر نہیں آتا ہے، نکالنے کی کہیں ساری تدابیر کر لی، کیا کروں میں؟ ذرا توجہ کرنا، امام حسین کا جواب سننا ہے آپ کو کیا دیا امام حسین نے جواب؟ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میں جواب آپ کو سنا ہو دیا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اچھا ایک کام کر، تھوڑا سا پانی لیا، تھوڑا سا پانی، زیادہ ڈول بھر کے مت لا، زیادہ مت لا، اندر سے نکلتا نہیں ہے، تھوڑا سا پانی لیا۔ اب وہ گئے اندر، کوئی چیز آپ نے ڈالی اور تھوڑا سا پانی جس سے صرف کلی کر سکے۔ بھائی کلی ایک ڈول پانی سے ہوتی ہے، تھوڑے سا پانی سے ایک کلی بھر پانی لے کر آئے۔ امام حسین نے جو گئے وہ پانی اپنے منہ میں ڈالا، تھوڑا پانی پیا، تھوڑا پانی منہ سے واپس نکال دیا، یعنی واپس کلی کر دیا آپ نے۔ امام حسین نے فرمایا اے عبداللہ ابن موتی، اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس پانی کو کہاں ڈال دے؟ اب تک تو یہ پانی تھا لیکن اب یہ حسین کے لب چوم کے باہر آیا گیا۔ اب تک تو صرف کنویں کا پانی تھا، اب امام حسین کا لعاب دہن لے کے آیا گیا، امام حسین کا تھوک مبارک لے کے آیا گیا۔ اب وہ جیسے کہ امام حسین نے کلی کی، تھوڑا سا پانی جو باہر آیا، عبداللہ ابن موتی نے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ اسے کیا کر دیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی کنویں میں ڈالنا تھا، عبداللہ ابن موتی کہتے ہیں وہ پانی کنویں میں گیا، پورا کنواں پانی سے لبالب بھر گیا، پورا پانی کنویں سے لبالب بھر گیا۔ جن کے تھوک کا یہ عالم ہے کہ اگر تھوڑا سا لعاب ڈال دے تو پورا کنواں پانی سے بھر جائے۔ انہیں محتاج بتاتے ہو، وہ کربلا میں جس جگہ تھوک دیتے، وہ کربلا میں جس جگہ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے، وہیں پہ پانی کا چشمہ پھوٹ جاتا۔ لیکن یہ محتاج نہیں تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ پوری آیت کی تفسیر من رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے ہم محتاج نہیں ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ صبر کر رہے تھے، رب کی رضا اسی میں تھی، رب کی رضا اسی میں تھی۔ ورنہ ہمارے بزرگوں نے دین فرماتے گئے کہ اگر کربلا کی جنگ منظور نہ ہوتی ہے نا، کربلا میں یہ تو اہل بیت کو شہید ہونا تھا، یہی منظور تھا۔ اگر یہ منظور نہ ہوتا نا تو سارے اہل بیت ایک ہی طرف رہتے، صرف عباس علم بردار کا چہرہ دیکھ کے سارے یزیدی بھاگ جاتے، عباس علم بردار کی طاقت دیکھ کے سارے یزیدی بھاگ جاتے۔ جب پڑھے نا حضرت عباس علم بردار کا واقعہ پڑھے کہ اللہ اکبر، جب آپ تلوار لے کر نکلے نا تو آپ جس طرف جاتے تھے تو یزیدی گیدڑ کی طرف بھاگتے تھے، چاروں طرف بھاگتے تھے، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ تو شہادت منظور تھی، اس لیے کا بازو بھی کٹ گئے، ورنہ اللہ اکبر ان سارے یزیدیوں پر صرف عباس علم بردار بھاری ہو جاتے، عباس علم بردار۔ لیکن یہ صبر کرنے والے تھے، اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ شہید ہو جائے اور صبر کرے، میری رضا پہ راضی رہے۔ ورنہ حسین ابن علی کربلا میں مجبور نہیں کیتے۔ آپ کوئی بات سن، بڑے بڑے بزرگان دین نے ان واقعات کو لکھا ہے۔ سوانح کربلا کے اندر بھی ان واقعات کو لکھا گیا ہے کہ کربلا کا میدان تھا، جنگ جاری تھے۔ اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں خیمہ تھا نا، تو خیمے کے چاروں طرف خندق کھود دی گئی تھی، کھڈا کھودا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس تدبیر سے جو ہے اہل بیت کی حفاظت ہو رہی تھی کہ چاروں طرف آگ جلے گی، بیچ میں خیمہ ہوگا تو یزیدی جو ہے آگ پھلانگ کے آئے گے نہیں۔ اس طریقے سے خواتین کی حفاظت ہوگی، اہل بیت کی عورتوں کی حفاظت ہوگی، چھوٹے بچوں کی حفاظت ہوگی، اس لیے چاروں طرف خندق کھودی گئی تھی اور بیچ میں اہل بیت کا خیمہ تھا اور اس خندق میں جو آگ جل رہی تھی۔ اب ایک بدبخت تھا، ایک ازلی بدبخت
بدبخت، اس نے دیکھ کر کیا کہا، جب یہ سامنے سے دشمنوں کی طرف سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور دیکھا کہ آگ جل لگی ہے، تو اس بدبخت نے کیا کہا، معاذ اللہ، میں تو یہ واقعہ پڑھنے کے بعد زبان پر لانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہوں، لیکن شان امام حسین بیان کرنے کے لیے فخر کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا کہ اوپر کی آگ میں چلنے سے پہلے پہلے نیچے آگ لگا لی۔ کیا کہا؟ اوپر چلنے سے پہلے نیچے ہی آگ لگا لے۔ ابھی یہ بات نواسہ رسول کو کتنی چھپی ہوگی، کتنا درد پہنچایا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی کہ اللہ اکبر ہمیں جہنمی بتا رہا ہے، ہمیں آگ میں جلنے والا بتا رہا ہے، حالانکہ ہم تو وہ ذات ہے کہ جن کا نام لو تو جہنم کی آگ بھی بجھ جائے، اسے جہنم بھی بتا رہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے یہ کہا، جب اہل بیت کو یہ کہا نا، تو حضرت مسلم بن اوس سجا، یہ ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے نواسہ رسول مجھے اجازت دیجیے آپ، مجھے اجازت دیجیے آپ کہ میں جو ہے اس کے اوپر تیر چلاؤں، اسے چھلنی کر دو، اسے یہی نصف نابود کر دو۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تیر نہیں چلانا ہے۔ سامنے سے اتنا خراب جملہ بولا گیا، لیکن امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، نہیں کوئی تیر نہیں چلانا ہے۔ امام حسین نے صرف ہاتھ اٹھا دیا۔ کیا اٹھا دیا؟ جن کے ہاتھ اٹھانے کی یہ تاثیر ہے، ذرا سوچنا، اگر وہ سارے یزیدیوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو سارے یزیدی ان کی تلواریں ایک طرف رہ جاتے، یہ تو خیمے سے باہر میں نہیں آتے، سارے یزیدی ہلاک ہو جاتے۔ صرف ہاتھ کی یہ برکت، آپ نے صرف ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ یہ ہمیں جہنمی بتا رہا ہے، ہم آگ میں جلنے والا ہمیں بتا رہا ہے، اے اللہ تو اسے ابھی کے ابھی سزا دے دے، ابھی کے ابھی سزا دے دے، تاکہ سارے یزیدی دیکھیں کہ ہمیں برا کہنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ بس امام حسین کا ہاتھ اٹھا کے صرف دعا کرنا تھا، صرف دعا کرنا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے میں کیا ہوا کہ اس کا گھوڑا جو ہے حرکت کرنے لگا، اس کا گھوڑا تھوڑا بھاگنے لگا، یہ گھوڑے پر سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب کے اندر آ گیا۔ گھوڑے پر جو بیٹھنے کی زینت رکاب ہوتا ہے، رکاب میں اس کا پیر آ گیا۔ وہ گھوڑا دوڑا دوڑا چاروں طرف دوڑا، اور یہ گھوڑا بھی جو ہے نا وہ جانتا تھا کہ جو حسین کی زبان سے نکل جائے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ امام حسین کی بولی، امام اور جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی زبان تو جانور بھی سمجھتے گئے، جانور بھی امام حسین کے غلام تھے۔ گھوڑا سمجھ گیا کہ امام حسین ابن علی نے کیا کہا ہے، اتنا چاروں طرف دوڑا دوڑا دوڑا، چاروں طرف وہ دوڑا، اور اس کے بعد اس گھوڑے نے اس کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ اس گھوڑے نے کیا کر دیا، اس کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے مولا تیرا شکر ہے کہ میری زبان سے جو تو نکلا تو نے اسے پورا فرما دیا کہ یزید آگ کے اندر جل کے راکھ ہو گیا، یزید آگ میں جل گیا۔ حسین کو آگ میں جلنے والا کہنے والا خود آگ کے اندر جل کے کیا ہو گیا، راکھ ہو گیا۔ بتاؤ جن کے ہاتھ کی یہ تاثیر ہے وہ کربلا میں مجبور تھے؟ بولا کربلا میں مجبور تھے؟ نہیں تھے، کربلا کے اندر مجبور نہیں تھے، وہ تو شہنشاہ تھے، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہے، اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ وہ شہید ہو جائے، ورنہ کربلا میں امام حسین مجبور، کربلا میں امام حسین مجبور نہیں تھے، ہرگز مجبور نہیں تھے۔ ایک بات تو ایسی ہے کہ آپ کو ہنسی آئے گی، لیکن آپ ہنسو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ بات ہی ایسی ہے کہ امام حسین نے جب یہ پہلا یزید جب آگ کے اندر جل کے راکھ ہوا نا، تو امام حسین نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے خاندان رسول کی حفاظت کی، تو نے کیا کہ خاندان رسول کی حفاظت کی۔ جب اتنا کہا نا تو ایک یزیدی بدبخت جو ہے وہ اس ٹولے میں سے نکل کے آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا رسول کے خاندان سے کیا تعلق؟ کیا کہنے لگا، تمہارا رسول کے خاندان سے کیا تعلق؟ اللہ کو جو خاندان رسول ہے، جو نبی کے نواسے گئے، فاطمہ کے نور عین گئے، علی کا لخت جگر گئے، جو خاندان رسول ہے انہی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے خاندان رسول سے کیا تعلق۔ یہ جملہ تو امام حسین کو بڑا دکھ پہنچایا کہ ہم خاندان رسول ہیں اور ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ تمہارے خاندان رسول سے کیا تعلق۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ اس یزیدی کو فوراً اس کی گرفت فرما اور فوراً اسے سزا دے، ہم خاندان رسول ہیں اور ہمیں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا خاندان رسول سے کیا تعلق، اے اللہ سزا دے۔ صرف اتنا ہی کہنا تھا، توجہ کرنا، صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ اب امام حسین کی دعا دیکھیں، اللہ اکبر، جنہوں نے حضور کا لعاب پیا ہو،
ہے نا، جنہوں نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما ہو، مصطفیٰ کی پیشانی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کو چوما ہو، ان کی زبان میں برکت نہیں ہوگی تو ان کے باپ داداؤں میں برکت ہونے والی ہے کہ نہیں؟ امام حسین کی زبان میں تاثیر دیکھے، برکت دیکھے۔ صرف آپ نے اتنا کہا نا، اس یزیدی کو جو ہے گھوڑے پر ہی بیٹھا تھا، امام حسین نے جیسے دعا کی تو اس کو قضائے حاجت لگی۔ کیا لگے؟ اپنی بھاشا میں کہے تو جاجرو لگی۔ کیا لگی اسے؟ قضائے حاجت۔ بڑا شدت سے وہ کنٹرول نہیں کر پایا، کنٹرول نہیں کر پایا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی سے کنٹرول نہیں ہوتا، پھر کوئی چاہے کتنا ہی بڑا مہمان کیوں نہ بیٹھا بھاگنا پڑتا ہے اسے، اتنا کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ تب یہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، دعا کے لیے امام حسین کے ہاتھ اٹھ چکے تھے کہ اللہ اسے ذلیل کر دے، اسے موت دے دے کہ یہ ہمیں خاندان رسول ہونے کی نفی کرتا آگے، یہ ہمارے تعلق سے بکواس کرتا آگے۔ اللہ اکبر، دعا کرنا تھا، اسے قضائے حاجت لگی، یہ گھوڑے سے اترا۔ گھوڑے سے اتر کے چاروں طرف دیکھا، لیکن میدان تھا، کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں تھی جہاں بیٹھ کے یہ کرتا، کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہی کھلے میدان میں بیٹھ گیا۔ تو یزید سارے کے سارے بے شرم تھے۔ کیا تھے سارے کے سارے؟ بے شرم تھے، کہیں کھلے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ یزیدیوں کے کام ہے، ورنہ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آج بھی لوگ دیکھیں نا کہ میں تو کئی بار بائک لے کے نکلتا ہوں تو مجھے کبھی کبھار شرم و حیا آتی ہے، لوگ کھلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا دھار رکھی ہے، کیا سوچ رکھی ہے، بس جہاں ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے یزیدیوں کے کام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آیا ہے، حضور اتنے دور تشریف لے جاتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے تھے، اتنے دور لے جاتے ہیں، اتنے دور تشریف لے جاتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے تھے۔ اور لوگ تو یزید ہے کہ کھلے میں بیٹھ گیا، سارے یزیدی لشکر والے دیکھ رہے یہ کھلے میں بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا تو بیٹھا، لیکن جب وہ بیٹھا جب وہ پیٹ خالی کر رہا تھا، اتنے میں ایک بچھو آیا اور اسے پیچھے ڈس لیا۔ کیا آیا؟ بچھو آیا، زہریلا تھا، وہ ڈس لیا۔ جیسے ہی ڈسنا تھا، اب بچھو اگر کیڑے کاٹے تھے، انسان بیٹھا کھجلاتا ہے گئے تو بچھو کاٹ لے تو ہاں کیا ہوگا؟ تو بچھو کو کاٹ لے۔ جیسے بچھو کا کاٹنا تھا، اب اس کا کام شروع تھا، اٹھ گیا۔ اب وہ اٹھ گیا۔ اب دیکھو یہ اہل بیت کے خلاف بولنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے نا، اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، اہل بیت سے نفرت کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر تم کھلے میدان میں رہنا چاہتے ہو اور حضرت علی کے غلام بن کے رہنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، رسول کے خاندان سے محبت کرتے رہنا، ورنہ چھپنے کی بھی جگہ کسی کو نہیں ملتی ہے جو غدار ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، کیا ہوا کہ وہ پھر بچھو نے کاٹنا ایسے ہی ننگی حالت میں اٹھا۔ اب جیسے اٹھا تو وہ کام تو شروع تھا، تو پھر اس کے سارا پیچھے کا پورا حال اس کا بگڑ گیا، پیچھے کی جو جگہ تھی ساری کے سارے بگڑے، پیر بھی بگڑے، اور اسی حالت میں وہ اپنے دوستوں یزیدیوں کی طرف بھاگا۔ سارے یزیدی اس کو دیکھ رہے، سارے یزیدی دیکھ رہے کہ یہ ننگا بولا ان کے خلاف، تو اس کا حال دیکھو۔ اور اسی حالت میں ناپاکی بدن پر لگی ہوئی ہے، بچھو نے کاٹا گیا، اور اسی حالت میں وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے، سارے یزیدیوں کے سامنے مر جاتا ہے، سارے یزیدیوں کے سامنے ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھائی، یہ امام حسین کی صرف دعا کا حال ہے، تو یہ ایک کے لیے دعا کی تو یہ ہلاک ہو گیا۔ سارے یزیدیوں کے لیے دعا کرتے، صرف اگر ان کے خلاف کر دیتے کہ یا اللہ سارے یزیدی ہلاک ہو جائے، تو بتاؤ سارے یزیدی ہلاک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہو جاتے نا بھائی، ایک بھی یزیدی مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ لیکن قربان جائیے، تو پھر جب ان کی دعا کا یہ حال ہے، جب ان کی دعا کا یہ حال ہے تو پھر ان کے پاس تو تلوار کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو ہے نا، نیزے بھالے گھوڑے ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، ہاتھ اٹھا دیتے۔ امام حسین کا یہ حال ہے، تو ساتھ میں حضرت زینب بھی گئے، عباس بھی گئے، اور اسی طریقے سے قاسم بھی گئے، علی اصغر بھی گئے، علی اکبر بھی گئے۔ اگر سارے ایک ساتھ میں ہاتھ اٹھا دیتے تو سارے یزیدی ہلاک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہو جائے۔ تو امام حسین کربلا میں مجبور، بولو کربلا میں مجبور نہیں تھے، کربلا میں محتاج نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، بلکہ حال تو یہ ہے کہ ایک اور یزیدی بدبخت تھا نا، تو اس نے امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے حسین ابن علی دیکھو، وہ فرات دیکھو، دریا دیکھو کتنا لہلہا رہا گے، اس کا پانی کتنا اچھل کود کر رہا گے، ہم پانی پی رہے گے لیکن تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیں گے۔ یزیدی کیا کہتا ہے؟ تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی نہیں دیں گے، وہ دیکھو پانی کیسا اچھل لگا گے۔
امام حسین نے دیکھا تو مسکرائے، کہا اللہ اکبر. اب دل آپ گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو پانی جو اچھل رہا ہے وہ تجھے دیکھ کے نہیں ہمیں دیکھ کے اچھل لگا گیا، ہمیں دیکھ کے اچھل رہا ہے، ہمارا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے اس لیے اچھل لگا گے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرما دی کہ اللہ یہ مجھے پیاسا کہہ رہا ہے، میرے گھر والوں کو پیاسا کہہ رہا ہے، اللہ اسے پیاسا تو مار دے، اسے تو پیاسا مار دے. بس اتنا دعا کرنا تھا امام حسین کا. اب وہ اس کا گھوڑا حرکت کرنے لگا، اب وہ زمین پر گر گیا. اب زمین پر گرا تو گھوڑا بھاگنے لگا، تو یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگا. گھوڑا چاروں طرف اسے دوڑا رہا ہے، گویا کہ گھوڑا بھی دوڑتے ہوئے زبان حال سے کہتا ہے کہ حسین کا غدار میری پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا کبھی، حسین کا غدار میری پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا. گھوڑا اسے بھگا رہا ہے چاروں طرف، بھاگا بھاگا. اب بہت زیادہ اگر انسان دوڑے تو پیاس لگتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ چاروں طرف جو گھوڑے کے پیچھے بھاگا تو پیاس، اتنی شدت کی پیاس لگی، اتنی شدت کی اسے پیاس لگی کہ پھر یزیدی ٹولے کے سامنے گر گیا. تو یزید اس کے پاس آئے اور اسے پانی دینے لگے کہ لے پانی پہ، دریائے فرات کا پانی ہے، لیکن پانی اس کے منہ میں ڈالتے تھے لیکن اس کے حلق کے نیچے پانی نہیں اترتا تھا، اس لیے کہ امام حسین نے کہہ دیا تھا کہ یہ پیاسا مرے گا. یہ کیا مرے گا؟ پیاسا مرے گا. یہ تھا اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار، یہ تھا پاور. آپ کربلا میں محتاج نہیں تھے، نہ پانی کے، نہ بھوک کے، نہ اسی طریقے سے مال کے، نہ اولاد کے، کسی چیز کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے. بلکہ آپ نے کربلا میں شہید کیوں ہوئے؟ اپنے اہل خانہ کو شہید کیوں کروایا؟ اپنے اللہ کے نام ان کو پیش کیوں کیا گئے؟ صرف اسی وجہ سے کہ اللہ اکبر قرآن نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا کریں گے؟ آزمائیں گے. بس اللہ نے انہیں آزمایا. امام حسین جان رہے تھے کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے نواز ہیں، کتنے طاقتور گے، ہم کتنے صبر کرنے والے گے، تو آزمایا جا رہا ہے. تو اسی آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور اسی واسطے سے شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے تو اللہ نے فرمایا اب تم مردار بھی، اب تم مردے نہیں ہو، تم تو زندہ ہو اور صبر کیا ہے تم نے. تو پھر اس کا پھل یہ ہے کہ ان اللہ، پیار سے بولے یہ آیت یاد ہو جائے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے فرما دیا کہ پھر تمہارے لیے اعلان ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ ہو جس کے ساتھ رب ہو، جس کے ساتھ کائنات کا بنانے والا اللہ ہو، تو اسے کس چیز کی فکر ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے آج گلی گلی کے اندر نعرہ کیا لگتا ہے؟ گلی گلی میں نعرہ کیا لگتا ہے؟ یا حسین لگتا ہے. کیوں؟ اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ کربلا والوں کا پیغام ہے کہ مصیبت آنے پر رونا اور مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر سینہ پٹنا اور جو ہے ماتم کرنا، مصیبت آنے پر جو ہے نہ جانے عجیب عجیب حرکتیں کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو آج اگر 10 محرم کو اگر تمہیں امام حسین کی یاد آ گئی تھی، امام حسین کا شہید ہونا یاد آ گیا تھا، کربلا والوں کا شہید ہونا یاد آ گیا تھا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ بولو پیار سے. بڑا پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں سمجھ میں. اگر تمہیں امام حسین کی شہادت یاد آ ہی گئی 10 محرم کو، اگر تمہیں کربلا والوں کا اللہ کی راہ میں کٹنا یاد آ ہی گیا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ صبر کرنا چاہیے تھا نا. تو پھر پتہ نہیں تم لوگوں نے آج لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کی، کوئی کود رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے. یہی کربلا والوں کا درس تھا. کیا حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو پھر امام حسین نے معاذ اللہ رب العالمین ایسے ہی آپ نے وہاں پہ ناٹک کی تھی کیا؟ یہ نہیں تھا. کربلا والوں کا درس تھا کہ مصیبت آنے پر کیا کرو؟ صبر کرو. یہ صبر تمہیں کرنا تھا. صبر کرنے والے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کربلا والوں کا پیغام کہ ہمیشہ جب بھی مصیبت آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کا دامن تھامے رکھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہدائے کربلا کے صدقے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب و آلام پر ہمیں جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقرأوا الفاتحہ.